کل میں نے اخبار میں ایک دلچسپ خبر پڑھی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ویسے تو مجھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ریکارڈ کا لفظ پڑھ کر میں چونک گیا، اور پھر یوں پوری خبر پڑھی تو پتہ چلا کہ اینتھونی نے 62 سال کی عمر میں شادی کر کے اپنے ملک میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ ان سے پہلے کسی وزیر اعظم نے آفس میں ہوتے ہوئے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس ریکارڈ اور عمر رسیدہ وزیر اعظم سے مجھے اور آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی؟ بس اب تھوڑا سا صبر سے کام لیں۔ میں جب اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے تجویز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی پاکستان کے نام ایک اور ریکارڈ ہوتے ہوئے دیکھ کر بغلیں بجانا شروع کر دیں گے۔ ہمارے پاکستان میں ایک سے زیادہ ایسے سیاستدان موجود ہیں جو کہ آسانی سے اس آسٹریلوی وزیر اعظم کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے، جو اس کام کے لیے بہت موزوں امیدوار ہے۔ اس کا شادیوں کا ریکارڈ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اس لیے وہ آسانی سے یہ ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ ایک تو وہ بااختیار وزیر اعظم نہیں ہے، اور دوسرا وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جبری نکاح میں بندھا ہوا ہے، اور باندھنے والے جو ہیں وہ بہت ہی ڈاڈے ہیں۔ یہ ڈاڈے لوگ جو ہیں وہ اس نئی شادی کے لیے کبھی بھی گرین سگنل نہیں دیں گے، اور ویسے بھی اس وقت ملک میں شادیوں کا نہیں، آئینی ترامیم کا موسم چل رہا ہے، اور وہ جو یہ جبری شادی کروانے والے ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم سے موسم کے مطابق بڑے اہم کام لے رہے ہیں۔ دوسرا بندہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ بھی شادیوں کا بہت تجربہ رکھتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان دنوں جیل میں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کب اس کی وزیر اعظم والی نئی اننگ شروع ہوگی، اس لیے فوری طور پر وہ تو یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکتا۔ البتہ میری ذاتی رائے میں یہ بندہ سب سے زیادہ موزوں ہے، اس سے بہتر انداز میں کوئی اور اس آسٹریلوی ریکارڈ کو توڑ نہیں سکتا۔ اینتھونی کی عمر جو ہے وہ اس وقت 62 سال ہے، اور ریکارڈ توڑنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم کا اینتھونی سے بڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ہمارے والا جو قیدی ہے، یہ تو اینتھونی کو پہلے ہی عمر کے جو اس حوالے سے بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور جب تک اسے رہائی ملے گی تو یہ تو اور بھی بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ریکارڈ توڑنے والی جو عمر کی شرط ہے یہ اس پر ہر لحاظ سے پورا اترتا ہے۔ اس اخباری خبر کے مطابق اینتھونی نے اپنی شادی کے انتظامات اور تاریخ سب کچھ بہت خفیہ رکھا تھا، اور یہ جو ہمارے والا امیدوار جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ موضوع ہے، یہ تو ان خفیہ سرگرمیوں کا اسپیشلسٹ ہے، اور آپ میری اس بات سے یقیناً اتفاق بھی کریں گے۔ اس لیے یہ خفیہ رکھنا اور ان سارے معاملات میں آسٹریلوی وزیر اعظم کو پیچھے چھوڑنا اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے۔ اینتھونی کی شادی کے موقع پر اس کی نئی دلہن جو ہے اس کی ایک بیٹی بھی موجود تھی، اور یہ جو ہمارا پاکستانی پرپوزڈ لاڑا ہے یہ اس میدان میں بھی کوسوں آگے۔ اس کی پچھلی شادی کے موقع پر اس کی جو دلہن تھی، نہ صرف اس کی بیٹیاں موجود تھیں بلکہ ایک بیٹی تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لائی تھی، یعنی دلہن کا ایک نواسہ بھی شادی میں موجود تھا، اور اینتھونی کے بیٹے نے بھی اس شادی میں شرکت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارے والا یہ جو قیدی ہے، یہ جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہے اس سے 2 ہاتھ آگے، اس کے پاس تو شادی میں شرکت کے لیے 2 عدد بیٹے ہیں۔ رہتے البتہ وہ انگلینڈ میں ہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ابا جی کا ورلڈ ریکارڈ بنوانے کے لیے وہ اس شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ ایک مشکل البتہ یہ ہے کہ جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہے اس نے اپنے ہنی مون کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ سرکاری خرچ نہیں کرے گا، اپنی جیب سے سارا خرچہ کرے گا۔ اب ہمارے والا یہ جو قیدی ہے اس کو تو جیب سے خرچ کرنے کی عادت بچپن سے نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ تو کپڑے بھی ایسے پہنتا ہے جن میں جو ہے وہ جیب نہیں ہوتی، پرس رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اب اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس ایک وہ شوگر ڈیڈی ہوا کرتا تھا تریم نام کا، وہ کافی موزوں آدمی ہے۔ اس نے پہلے بھی اس کو سیاست میں پال پوس کر بڑا کیا تھا، ایک بار پھر اگر اس کی اسپانسرشپ مل جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن چونکہ دونوں کے درمیان اب اس کی حالیہ زوجہ کی وجہ سے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، تو اس لیے ہمیں کوئی اور اسپانسر ڈھونڈنا پڑے گا۔ ملک ریاض جو ہے وہ بھی یہ کام بڑی خوشی سے کرتا، لیکن اس کے چونکہ ان دنوں جرنیلوں کے ساتھ سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ایسی کوئی چیریٹی کر کے جرنیلوں کو مزید ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ شادی کے اخراجات کے حوالے سے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں کہ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ البتہ میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے، وہ سن لیں کہ اس کے جیل میں جانے کے بعد اس کے جو اوورسیز چیلیں ہیں وہ فنڈ ریزنگ میں اپنے گرو کی طرح ماہر ہو چکے ہیں۔
اگر ان میں سے کوئی چیلا یہ کام اپنے ذمے لے لے تو سارے اخراجات بھی نکل سکتے ہیں، بلکہ گرو کی سلامی کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔